واقعات اور کہانیوں کے ساتھ ساتھ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھاتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ انسانی روحوں کے قافلے، روزانہ بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے کل بھی وہ ڈلیوری کیس ہے، ایسے بی نیگیٹو خون کی ضرورت ہے، کس کا ہے؟ ہو گیا تھا؟ جب ہو گیا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ ابھی کتنے دن گھنٹے پہلے پتہ چلا؟ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، کیونکہ یہ اصول ہونا چاہیے کہ اگر پتہ لگ گیا نا تو بندہ دوسرے کو بتا دے، ورنہ وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اگلا جو کہتا ہے ہوں تو ضرورت ہی نہیں تھی، جو تھک کے بیچارہ کہتا ہے۔ تو اصول ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو کہا ہے کہ یار بلڈ چاہیے، اگر ارینج ہو جائے تو اسے فون کر کے کہیں کہ جناب ارینج ہو چکے، اب آپ نے تکلیف نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ سارے نا اصول یاد رکھیں۔ اگر ہم 10 بندوں کو 10 بندوں کو فون کر کے کہیں یہ اب نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری تو پریشانی لگی ہوتی ہے نا کہ یار کوئی معاملہ ہونا چاہیے، اچھا ہو گیا مل گیا، باقی لینا ایشو۔ تو فرمانے کہ انسانی روحوں کے قافلے عالم بالا سے دنیا میں کاروبار کے لیے آتے ہیں، عالم ارواح۔ اب قافلے کون؟ سارے جڑے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ روحیں ادھر سے ادھر آ رہی ہیں، ادھر آنے کو تیار کوئی نہیں ہوتا۔ اس عالم سے اس عالم کو آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، جیسے اس عالم سے اس عالم کو جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ادھر سے ادھر آنا، یار رہن دیو اتھے دل لگ گیا ہے، تسی کہڑے پاس لے کے چلے۔ وہاں سے اس عالم میں آنا ان کے دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ جسے کہتے تھے بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے، اس کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اسے شیطان جو ہے اسے کیا کہتے ہیں چھو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ میڈیکلی اگر نہ روئے تو سمجھتے بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، بچے کا رونا اس کی زندگی کا سبب ہے۔ اور اگر بچہ نہ روئے، نہ سانس لے، نہ روئے تو اس کا مطلب ہے مردہ ہے۔ اور اگر مردہ ہے، نہ اس کا نام رکھا جائے گا، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اسے کفن پہنایا جائے گا، نہ اسے نہلایا جائے گا، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر اسے گڑے میں دبا دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ کیا سمجھ میں آیا آسم؟ کیونکہ اس کا نہ نام رکھنا ہے، نہ جنازہ ہے، نہ کفن ہے، نہ نہلانا ہے، ویسے ہی اس کو گڑے میں دفن کر دینا، تو وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ نشانی غور و فکر کی کہ بھئی نہ وہ سانس لے نہ روئے، پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس نے ایسے سانس تو نہیں لی، اگر باہر نکلتے سانس لی ہے تو پھر نام بھی رکھیں گے، نہلائیں گے بھی، کفن جفن سب کچھ کر لیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو سمجھ آ گئی؟ ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلے اگر روئے نہ، سانس نہ لے تو پھر کیا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، صرف کپڑے میں لپیٹے اور دفن کرتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں نہ چلتا، یہ چیز بھی اس وقت چیک کرنے کی ہوتی ہے کہ بچہ کس حالت میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ آگے ہم پر حکم لاگو ہو رہا ہے کہ یہ پیدا ہو تو ایسے کرنا ہے، یہ پیدا ہو تو ایسے کرنا ہے۔ اس لیے اسے شیطان چھو جاتا ہے، اس لیے روتا ہے۔ سائنٹیفکلی روئے گا نہیں تو مردہ پیدا ہوا، رونا چاہیے بچے کو، اور اگر نہ روئے تو اسے تھپڑ مار کے رلاتے ہیں، پھر رو پڑے، تھپڑ مار کے نا پیٹ کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں، روئے، تاکہ اس کے اندر حرارت پیدا ہو، اس کو زندگی پیدا ہو جائے۔ تو اس وہ بھی ہوتا ہے کہ سانس باندھے نکل آئے معاملات میں۔ تو انسانی روحوں کے قافلے ادھر سے ادھر عالم بالا سے اس دنیا میں کاروبار کے لیے آتے ہیں۔ ہم سارے کاروبار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور نفع نقصان ثواب عذاب کما کر واپس جاتے ہیں۔ جو آیا ہے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا، کما کر جائے گا۔ کمائی کی ایک صورت جو سب سے بہترین ہے وہ ہے اپنے اللہ کو
اپنے رب کو ایک مان کر جائے، اپنے رب کا بندہ بن کر جائے، اپنے رب کے سوا کسی کو رب الہ نہ سمجھے، توحید کا ذائقہ چکھ کے جائے۔ توحید سمجھتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کی ذات اللہ نام کسی کا نہیں، اللہ کا نام کسی کا نہیں، اس لیے اللہ نام نہیں رکھ سکتے۔ عبداللہ نام رکھ سکتے ہیں، عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نام کوئی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اللہ ایک، وہ ہے ازلی، وہ ہے ابدی۔ ازلی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ ابدی ہمیشہ رہے گا۔ ازلی ہمیشہ سے ہے، ابدی ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا کوئی نہیں رہے گا، سارے مر جائیں گے، سارے ختم۔ لیکن وہ ذات ازلی ہے، ابدی ہے۔ یہ ہو گیا اللہ۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق خالق کی جنس سے نہیں ہے۔ غور کیجئے گا نا، گدھے کے گھر گدھا پیدا ہوگا، ہاتھی کے گھر یعنی ہتھنی کے گھر ہتھنی پیدا ہوگی، انسانوں کے گھر انسان پیدا ہوں گے۔ ہر جنس پیدا کرتی۔ اگر اللہ کی جنس ہوتی تو وہ بھی خدا ہوتی، اگر اللہ کی کوئی جنس ہوتی تو وہ بھی خدا ہوتی، لیکن اللہ کی جنس کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس کی ذات ازلی ابدی ہمارے جیسی نہیں، مخلوق جیسی نہیں۔ مخلوق کے دماغ میں اس کی ذات آ ہی نہیں سکتی، اس کی شکل بنائی نہیں جا سکتی۔ وہ کیسا ہے ذات کے لحاظ سے؟ یہ جسہ نا میرے سامنے ہے، یہ حارث ہے، یہ میرے سامنے ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، سب کچھ یہ ہے۔ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے وہ کیا ہے، تو شکل کیسے بنائیں گے؟ اس لیے وہ ازلی ہے، مطلب ہمیشہ سے ہے، ابدی ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات جیسا کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے جنس سے کوئی ہوتا تو وہ بھی اللہ ہی ہوتا، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا وہ بھی اللہ کی طرح ہوتا، پھر دو اللہ ہو یا نہیں۔ اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ پتر نہ تی نہ نو نہ کچھ، وہ اکیلا ہے۔ کیسا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، کلیئر ہو گئی کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا اور ہے نہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں حارث بڑا بہادر ہے، حارث بہادر۔ اب حارث تو ہے، صفت کیا ہے؟ بہادر۔ حارث عقل مند ہے، حارث صفت کیا ہے؟ عقل مند۔ حارث عالم ہے، صفت کیا ہے؟ عالم۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو 99 نام ہم پڑھتے رہتے ہیں، صبور ہے، جبار ہے، قہار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ جتنے بھی نام ہیں اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی عطا سے ہیں سارے۔ میں جو سنتا ہوں اس کی عطا سے ہے، حالانکہ وہ بھی سمیع ہے۔ وہ کیسے سنتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے ہمارے جیسے کہانی نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔
لیکن اس نے اپنی عطا سے ہمیں سننے والا بنایا، ہمیں دیکھنے والا بنایا. ہم سب اس کی عطا سے ہیں. اللہ کے پاس تکبر ہے، عاجزی نہیں ہے. بندوں کے پاس عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جائز ہے تکبر کرنا. وہ فقیر نہیں ہے، وہ غنی ہے. بندے سارے فقیر ہیں. اللہ کے جتنے بھی امیر سے امیر بھی ہوں گے وہ بھی اس کے سامنے فقیر ہے. وہ غنی ہوں گے، امیر ہوں گے ایک دوسرے کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. اربوں خربوں کا مالک اس کے سامنے زیرو، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں. نبی کریم کو اللہ کریم نے بہت کچھ عطا فرمایا، مگر اللہ کے مقابلے میں وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بندے ہیں، رسول ہیں. اللہ ایک، وحدہ لا شریک. پہلی بات، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اگر اس کی ذات میں اس کی جنس کوئی ہوتی، بیٹا کوئی ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا، ہے ہی نہیں. اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی عطا سے دوسروں کو سننے والا، دیکھنے والا، محسوس کرنے والا بناتا ہے. ٹھیک ہے جی. جس کو جو کچھ ملا ہے کس کی عطا ہے؟ اس لیے جو بھی غنی ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. آپس میں مقابلہ کر لے جو مرضی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اس لیے اس کے سامنے سارے فقیر ہیں، کوئی غنی نہیں. اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں. یہ بچے بڑے یاد رکھنے والی ہے. کوئی بھی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. آپ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے. دعا کس سے ہے؟ اللہ سے دعا ہے. اگر ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم کیجئے، یہ پکار ہے، دعا نہیں. یہ پکار ہے، دعا نہیں. یہ وسیلہ ہے، دعا نہیں. کیونکہ اللہ کے سوا کسی سے دعا ہے ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی سے دعا ہے ہی نہیں کہ کسی سے مانگا جائے دعا کی صورت میں. کیونکہ دینے والا کون ہے؟ ویسے میں کہہ سکتا ہوں یا یہ جیکٹ مجھے دے دو، مانگا ہے، پر یہ دعا ہے نہیں. اس کے بعد جو چیز ہے اللہ کی دی ہوئی، اس میں کہا یار یہ مجھے دے دو، تو یہ مانگنا دعا تو نہ ہوا. دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما، میرے پاس نہیں ہے، مجھے دے دے. یا اللہ جو میرے پاس ہے اسے ہمیشہ میرے پاس رکھنا. یا اللہ جو میرے پاس ہے اسے لمبی عمر دے دے. دعا یہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو، لمبی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ ایک وظیفہ، مگر قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. عمل اللہ کے لیے کرو، دعا اللہ سے ہے اور کسی سے دعا نہیں ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسے کہتے ہیں توحید. دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ کریم سے. اللہ کریم سے ہر شے مانگنی، کچھ بھی ہو جائے. اگر تم اس بھائی کے لیے دعا کرو گے تو کیا دعا کرو گے؟ کر کے دکھاؤ. میں بتاتا ہوں، کہنا یا اللہ میرے بھائی کو مجھ پہ مہربان کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری لڑائی ختم، ماشاءاللہ، مقابلہ ختم. کیا کہنا ہے؟ مہربان کر دے. بس کیا دعا کرنی؟ تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے پہ مہربان رہیں، ایک دوسرے کو دینے والے بنے، لڑنے والے نہ بنے. لڑائی ختم ہو جاتی. مانگنا ہو تو کس طریقے سے مانگنا ہو تو کس طریقے سے مانگنا. تیرا بھرا بھی بیٹھا ہے تمہارے کہہ رہے. ہاں، مانگنے کا طریقہ، دعا مانگنی کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں.
اگر کوئی کسی کو پکارتا ہے تو وہ دعا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایک وسیلہ ہے. وہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، پکار ہے، دعا نہیں ہے. تو کہنے لگے انسانی روحوں کے قافلے عالم بالا سے دنیا میں کاروبار کے لیے آتے ہیں اور نفع و نقصان کما کر واپس جاتے ہیں. ہم نے ابھی تک کچھ نہ کچھ تو کمایا ہوگا نا، اور کماتے چلے جاتے ہیں. کچھ ہمارا یہاں پر رہ جائے گا اور کچھ ہمارے ساتھ چلا جائے گا. ناقص یہاں پر فائدہ نہیں دے گا، اس لیے اچھا کمائی کرنے کی ضرورت ہے. برانڈ کمائی واسطے کی ہونا چاہیے؟ برانڈ. برانڈ کہتے ہیں، برانڈ کہتے ہیں، برانڈ. اچھا جی، برانڈ، برانڈ ہونا چاہیے تھا جی. کیا کمائی میں جو جائے وہ برانڈ. ٹھیک ہے جی، وہ قیمت تو لگے نا کہ یار ایسی قیمت ہے نہیں شاندار. کیا سمجھا؟ کمائی اچھی ہونی چاہیے، نماز اچھے طریقے نہ پڑھی ہونی چاہیے، جذبے نہ پڑھی ہونی چاہیے، گل جذبے نہ کیتی جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی، لے کے کچھ نہ کچھ جانا ہے نا بس. اور نفع و نقصان کما کر واپس جاتے ہیں. تو اس طرح اصل مقام عالم بالا ہی ہے. آئے گئے، آئے گئے، آئے گئے، آ رہے نے جا رہے نے، آ رہے نے جا رہے نے. تو اصل کیا ہے؟ دادا وہ کہاں پر ہے؟ عالم بالا. آئے سن چلے گئے، ٹھیک ہے نا. کتنے چنگے سن، ایویں تن پیسے پوسے پڑھا دیتے سن، جا کے کھا لو، ہے نا. سارا پتا ہے. میرے پاپا بتاتے ہوتے تھے کہ یہ دادا وہ ایسے کر، چل بھائی جا بھائی یشی کرو. پتہ نہیں لگتا کہڑے پاسوں مال جا رہا ہے. تو بچے چیز خراب کھا کے گلا کیوں خراب کرتا ہے؟ بعد میں پتہ لگتا ہے دوائی کے پیسے جو ہے نا وہ باپ کو لگانے پڑتے تھے، تو خراب کرنے کے پیسے دادا دیتا تھا. دادا سے کام ہی خراب کرنا ہے. ایسے کنی دفعہ کہہ بیٹھے حالت بٹ صاحب کو دادا بن جاؤ، کوئی دادا بن جاؤ. سنتے ہی نہیں پہ، پتہ نہیں کی گل ہے. کیونکہ دادا بننے کا مزہ کچھ ہو رہا ہے. نانا دادا، نانا دادا، ایک سٹیپ اور اتنے آ جاتا ہے. وڈا بنن دا نا، وڈا بنن نقصان بھی بڑا جی. وڈا جڑا بن جائے نا وڈا، وہ کو سارے کہتے ہیں بھائی سن دے، وہ کسی کو نہیں منگ سکتا. وہ فٹیگا انہوں نے جڑا مسئلہ وہ وڈے تے پا دو، جڑا مسئلہ وڈے تے پا دو. وڈا نہیں ہے گا، وہ بھی کہے گا واسم نو کام کہو، مینوں ہی کہی جاندے پہ. سارے مینوں نہ کہو، مل کے کام. جڑا جنوں کام کہہ دے انہیں کہنا ہی نہیں کہ انہوں کہو ٹھیک ہے میں دیو، میں اجر کمانا ہے. جس کو کام کہہ دے اجر کما لے. اس لیے کہا گیا کہ اصل مقام کیا ہے؟ عالم بالا. یہاں سے جا رہے ہیں لوگ کچھ نہ کچھ کما کے. کہتے ہیں کہ اس لیے جب دنیا سے جانا ہی ہے تو خوشی سے سرخرو ہو کر جاؤ، کچھ لے کر جاؤ. جیسے میں نے آگے بتا توحید لے کے جانی ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کریم فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے اس کے کہ کسی نے میرا کوئی شریک بنایا ہو. کوئی بڑے سے بڑا مہربان بھی ہو، وہ اللہ نے آپ پر مہربان کیا، اس کو اللہ نے آپ پر مہربان کیا، وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے کہا گیا اسے جب دنیا سے جانا ہی ہے تو خوشی سے سرخرو ہو کر جاؤ. پھر وہ بی بی والا قصہ شروع کیا. بی بی نے وہ جو بوائل کرنا شروع کیا نا چنے کو، تو چنے نے رولا ڈالا کہ مجھے تو بوائل کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے. بی بی نے چنے سے کہا میں یہ تلخ باتیں تجھے اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ تیری تلخی دور ہو جائے. بوائل ہونے پر بندہ گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذرا نرم پہ جاتا ہے. پہلے سخت ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ نرم پہ جاتا ہے. کوئی بھی چیز آپ پکاتے ہیں، یہ حلیم پکاتے ہیں دال کو گھول کے، تو پہلے کی ہوتی سخت، گھوٹے لائی جاندے نے، گھوٹے لائی جاندے نے. اس کے بعد ہو جائے نرم، جب نرم ہو جاتی پھر آپ کھا لیتے ہیں. اس لیے کہا کہ یہ تلخ باتیں تجھے اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ تیری تلخی دور ہو جائے. اس طرح جب انسان میں صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پختہ ہو کر شیریں بن جاتا ہے، میٹھا بن جاتا ہے. کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ صبر سے سہ لیتا ہے. اگر نہیں سہے گا تو لڑے گا، اس کے اندر صبر نہیں ہے. جو لڑ رہا ہے وہ اس میں صبر نہیں ہے، اور جس میں صبر ہے وہ لڑتا نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وقتی گفتگو کو لڑائی نہیں کہتے. لڑائی وہ ہوتی ہے جس میں تعلق ٹوٹ جائے. لڑائی وہ ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہو.
غصے میں، جس میں وقتی طور پر اختلاف رائے پیدا ہو جائے، وہ لڑائی نہیں ہے. کوئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ تو اس لیے کہا گیا جب انسان میں صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پختہ ہو کر شیریں بن جاتا ہے. جب چنے پر ظاہر ہو گیا کہ مصائب تکمیل کا ذریعہ ہے تو وہ برداشت کرنے پر راضی ہو گیا. کہتا ٹھیک، میں تو آگے کہتا ہوں یا اللہ جو مرضی آن دے، پر نال اینا صبر ہونا چاہیے کہ لگے ہی نہ تکلیف، نہ مینو نہ میرے نال چلن والے، کسی کو تکلیف لگے ہی نہ. بی بی نے کہا جب میں جمادات سے ترقی کر رہی تھی تو کہتی تھی کہ یہ ترقی اس لیے ہے کہ میں انسان کا علم اور صفت بن جاؤں. اب جب کہ روح بن گئی ہوں تو اب روح حیوانی سے بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہیے. ہر ایک بندہ ترقی کر رہا ہے، کوئی بندہ رکاو نہیں. ترقی کرتے رک جاتا ہے اور رکنے کے بعد گرے نہ، روک کے پھر آگے سوچے میں نے آگے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر تیزی سے اوپر سفر کرے، پھر سانس لے، پھر اوپر سفر کرے. رکنے والا کام نہیں ہے. ترقیوں کے ذکر سے یہ شبہ ہوا کہ ان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتحاد ذاتی تک ترقی نہ سمجھ لی جائے. اللہ تعالیٰ نے اتحاد کسی سے نہیں ہو سکتا. وہ ازلی ابدی ہم اس کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے کہ فرد کو دو چیزاں مل جانی ہیں، نہیں. اسی ہوتے کو راضی اور ساڑھے کو راضی ہے، نہیں کافی ہے مقام رضا پر. اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر تاکہ تو صحیح مطلب سمجھ سکے اور گمراہ نہ ہو. اللہ سے اتحاد ذاتی کا عقیدہ گمراہی ہے. یہ وہی اتحاد ذاتی ہے جو حدیث میں کہا جاتا ہے نا کہ جب بندہ ذاکر بن جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. یہ ایک مثال دی ہوئی ہے. اللہ نہ کسی کا ہاتھ بنتا ہے نہ کان بنتا ہے، اس کے کئی مطلب ہے. یعنی وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وہ پاؤں ادھر ہی چلتے ہیں جدھر اللہ چاہتا ہے. وہ کان وہی سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ آنکھ وہی دیکھتی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ ہمارے کان بن گیا، ہاتھ بن گیا، نہیں، یہ بالکل نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز بن گیا، لیکن اللہ نہیں بن سکتا. کوئی بھی اللہ نہیں ہے. یہ ایسی عجیب شے. میں چھوٹا سا تھا، حارث ایسا ہوں گا یا حارث سے بھی چھوٹا. کتنی عمر ہے تیری؟ 10 پر نا. میں 10 سال کا نہیں ہوں گا، 6-7 سال کا ہوں گا. اسکول میں جب جاتا تھا نا، یہ نہیں مجھے پتا کون سی کلاس کا تھا، 6-7 سال کا تھا. اچھا میں نا بلا کیا سمجھتا تھا اس وقت بچپن میں؟ میرا خیال یہ ہوتا تھا جو سب سے بڑا نیک ہوتا ہے نا وہ اللہ بن جاتا ہے. خیال کہ جو سب سے بڑا نیک ہوتا ہے نا وہ اللہ بن جاتا ہے. تو میں کہتا تھا میں بھی ایک دن اللہ بنا گا. جو نیک ہوئے گا نا تو اللہ بنے گا. اب دماغ وہ خیال، بچے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اس کو سمجھانے والا تو ہوتا نہیں. تو یہ خیال تھا کہ جو اللہ نیک ہوتا ہے نا وہ اللہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے یہی بات ایک بندے کے سامنے کہی. مظہر نام تھا، ٹھیکیدار تھا دفتر میں. تو میں نے ویسے کہا، میں کہ یار ہم بچپنے میں نا ایسی بات کرتے تھے کہ اب وہ دکھ سا ہوتا ہے کہ یار یہ بات بھی کوئی کرنے والی تھی. میں نے کہا میں اس طرح نا یہ سوچا کرتا تھا کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ اللہ بن جاتا ہے. اچھا اس نے کتنی سمجھداری سے جواب دیا، کہنا اللہ نہیں بنیا، اللہ دا بندہ تے بن گیا، اللہ والا تے بن گیا نا. بولے اچھا اس نے رسپانس دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے میرے بارے میں اندازے غلط نہیں تھے، وہ میرے بارے میں اچھی رائے رکھتا تھا. تو اس لیے اس نے اس کا غلط مفہوم نہیں لیا، ورنہ غلط مفہوم لینے والے کہیں نہ کہیں وہی نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم نے جو بات کرنی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں یار اللہ نہیں بننا، اللہ والا بننا. ٹھیک ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سب کے لیے دعا گو ہوں اور دوسروں کے لیے برکت کی دعا کرے، رحمت کی دعا کرے. اس کے سلے میں ہمیں بھی سب کچھ ملتا جائے. وہ سنا ہے ساتھ چلنے سے مقدر جاگ جاتے ہیں، یہی بات آزمانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں. مقدر چمکان واسطے ساڈے ویسے چمکے ہیں، ایسی کوئی گل اسی نہیں کہتے ساڈے روشن نے، ساڈے مقدر چمکے ہوئے نے. اللہ کا شکر ہے. دادی تو بچیاں سمیت ہی ٹر پہ کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ہے کوئی کام کرنے والا یار؟ بچیاں لے کے ٹر پہ سارے دے سارے، فیملیاں لے کے ٹر پہ. مقدر چمکے ہوئے تو جانے نا. عام بندہ جا سکتا وہ تو پہلے کیلکولیشن کرے گا اور پیسے کہنے لگنے نہ 15 لاکھ روپیہ لگ جانا. اتنے سوچتے ہی نہیں، کھانا خراب. اے مقدر چمکے نے.
ہمارے پاپا چلاؤ بھائی، کتنی محبت ہے ان کو کہ سب کو لے کے گئے. یہ اولاد سے محبت ہی ہوتی تو لے کے جاتی نا. محبت نہ ہو تو وہ کہے گا انہوں نے اتنے رہن دیں. لیکن آپ کو لے کر گئے، پھر آپ نے بھی اچھا رسپانس دیا، سب نے اچھا ٹھیک ٹھیک عمرہ کیا. یہ اچھی بات ہے کہ تھوڑا بتا تھا علم تھا کرنا کیا ہے. ایسے سارے انہوں چھڈو، کڑی یسرا نو دیکھ لو، وہ جنہیں پھیرے لا لا کے ہف کے تھلے ڈگ پئی. وہ جڑے اٹھن، وہ جڑا بندہ چلدا نہیں وہ بھی 6 پھیرے لاتا پیا، صفا مروا دے ہوئی. کیسی گل ہے، جذبے کے ساتھ کھیل رہی ہے. مزہ آتا ہے نا اس چیز سے. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھتا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.